السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین محترم، اب ہم لوگ سورہ طلاق کا دوسرا رکوع اور پہلے رکوع کی آخری آیت پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ تحریم اور سورہ ملک بھی ہوں گے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جو رفتار ہے تھوڑی بڑھا دیں۔ طلاق کے جو ضمنی مسائل آ رہے تھے اس میں یہ پہلی چیز تو یہ کہ طلاق چونکہ آخری آپشن ہے تو اس کو ایک دم لاسٹ پر یوز کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ذہنی مریض بننے سے اچھا یہ بھی ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کہ انسان طلاق دے کر اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ روز روز کی چک چک ہے اور روز روز ایک فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلاف ہیں، مزاج جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی نہیں ہے، اس کا نقصان اولادوں کو ہوتا ہے۔ تو اسی کی شرح کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ کہ طلاق جو ہے وہ اس کے لیے عدت کا لحاظ رکھو، اور ہو تمہاری یہ طلاقیں تینوں ایک ساتھ نہیں بلکہ وقفے وقفے سے۔ حالت حیض میں جب وہ عورت نکل جائے، پاکی کے ایام میں پہنچ جائے، پھر اس کو طلاق دی جائے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ جس میں تعلق زر و شوق کا زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، تاکہ ان کو بھی احساس ہو اپنی اس غلطی کا، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو اس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پہلی چیز اگر طلاق دی ہے حالت حیض کے فوراً بعد پاکی کے ایام میں، اور پھر آگے جا کے 3 حالت حیض تک اگر وہ عورت اپنے آپ کو روکے رہے، اس کے اندر یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کو فیصلہ کرنا ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اس میں اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ بھلائی سے روکے، 3 مہینے ختم ہونے والے ہیں، اب فیصلہ کرو، ورنہ جو پہلی نکاح ہے، پہلی طلاق ہے، اس کے بعد رشتہ نلیفائی ہو جائے گا اگر وہ حالت حیض 3 ایام اس کے پورے ہو گئے، وہ نلیفائی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر یا تو فیصلہ کرو کہ بھلائی سے روکنا ہے تو روکو، یا فارغ کرنا ہے تو وہ بھی علیحدگی کرنی ہے، وہ بھی بھلائی سے، یعنی مہر کے جو معاملات ہیں وہ بھی پھر اچھے طریقے سے ادا کر دو جو بھی اس کا لیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی شرطیں ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، یہ نہیں کہ بس منہ اٹھا کے دھڑلے سے تینوں کی تینوں دے دیں۔ وہ ہوگی تو طلاق تینوں کی تینوں فوراً کی فوراً جو ہے وہ عورت جو ہے حرام ہو جائے گی۔ کسی اگر مرد نے بول دیا کہ بھائی میں تمہیں تینوں دیتا ہوں، تو وہ تو سمجھ لیجئے پوری کی پوری اس پہ حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن یہ طلاق جو ہے ایک ناجائز ایک کیٹیگری میں آ جائے گی، ہوگی تو وہ، لیکن یوں سمجھیے گناہگار ہوگا مرد اس میں، کہ اس نے اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نارمل ڈسینڈنگ پیٹرن بتایا اس سے بڑھ کر اس نے غلط طریقے سے اپنی اس غصے کو پورا کرنے کے لیے تینوں کی تینوں ایک ساتھ دے دی، یہ غلط کام ہے۔ لیکن ہو جاتی ہیں طلاق، اور اس عدت کے اندر عورت کو اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ شی کانٹ لیو دا ہاؤس، یہ بھی لکھ دیا یہاں پر کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس میں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، وہ لوگ الگ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اور یہ چیزیں انہی کو فائدہ مند ہوتی ہیں، اور یہ نصیحت انہی کو فائدہ مند ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہ طلاق کے جو مضامین ہیں ان کو پہلے تو کسی عالم مفتی سے سمجھنے چاہیے، یہ نہیں کہ بس منہ اٹھا کے تینوں کی تینوں دے دیں۔ اور ظاہر بات ہے اگر وہ طلاق ہو بھی گئی ہے، عدت ختم بھی ہو گئی ہے، تو ابھی لاسٹ سیشن جو ہمارا ہوا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی، جی 2 طلاق کے اندر ڈاکٹر بشرا رجوع کا آپشن ہے، یہ آپ نے سوال پوچھا۔ یہ ساری مضامین ہم لوگ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ 3 طلاق کے بعد کوئی اس میں آپشن نہیں رہتا، الا یہ کہ حلالہ، ایک حلالہ چیز ہو کہ عورت جو ہے اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرے، اور وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، تو عورت کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ میرے اندر ہی کچھ غلطی تھی کہ نہ میں پہلے شوہر سے نبھا سکی چیز اور نہ اب دوسرے شوہر سے۔
اب اگر وہ پہلے رجوع کرنا چاہے، مطلب وہ شوہر اور مرد سابقہ شوہر سے اگر وہ تعلق دوبارہ قائم کرنا چاہے، اس صورت میں وہ جائز ہوگی. لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرانا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو اور پھر میں اگلی شادی کی رات کو ہی طلاق دے دوں گا اور اس اپنے سابقہ شوہر سے تم نکاح کر لینا، یہ اس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے. میرے خیال سے یہ سارے مضامین میں آپ کو سمجھا پایا ہوں، اور اگر آپ کو سمجھنا ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے کسی عالم مفتی سے رابطہ کیا جائے. بہرحال یہاں پر اب بات ہو رہی تھی کہ اگر طلاق کے مابین، اب یوں سمجھ لیں کہ رشتہ تو ختم ہو گیا، لیکن اگر اولاد ہے پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے دیکھیں ایک حل بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اولاد تو ہو گئی ہے، اب اولاد کا نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اگر وہ متعلقہ عورتیں ہیں جو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے عدت بھی ختم کر چکی ہیں، اب طلاق تو ہو گئی ہے، پھر فآتوهن اجورهن، پھر تمہارے ذمے ہے کہ دودھ پلائیں، وہ بھی یعنی عورتیں بھی ذمے ہیں کہ وہ دودھ پلائیں ان کو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور وہ دونوں کے دونوں یعنی مرد اور عورت جو طلاق یافتہ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی سے مشورہ کر لیں، بھلے طریقے سے مشورہ کرو گے، ٹھیک ہے کہ ہمارے مابین طلاق ہو گئی ہے، ہم وہ ایک دوسرے کا رشتہ نہیں نبھا سکے، لیکن ہم لوگ انسان تو ہیں، انسانیت کی بنا پر تم میرے بچے کی ماں ہو، میں اپنے اس بچے کا باپ ہوں، اولاد کا آخر کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن اگر اس کے برعکس ایک اور معاملہ ہو، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر عورت جو ہے وہ ایک دم ضد پر اتر آ گئی ہے کہ بھائی میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، یا مرد کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس کی جیب اجازت نہیں دے رہی ہے، تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اور باہمی کشمکش ہے تو دوسری عورت سے دودھ پلا لو، کوئی دائی آ جائے. دیر آر ملٹیپل ویز. تم اپنے آپ کو غصے کی قید میں جو ہے، بچے کا آخر کیا قصور ہے؟ ان ساری چیزوں میں ہوتا ہے کیا ہے، بچے رل جاتے ہیں. عورت جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو لے کے نکل جاتی ہے، یا تو وہ نکل جاتی ہے یا شوہر نکل جاتا ہے، حالانکہ قانوناً اس مرد کی اللہ تعالیٰ نے وجاہت رکھی ہے کہ وہ قانون اولاد جو ہے وہ قانوناً مرد کی ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے وہ بڑا بیلنس ہے. جہاں 3 درجے حقوق ماں کو دیے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے سے تمہیں اور جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جہاں 3 درجے اس کو دیے ہیں، وہاں اولاد کا جو حق ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. ملک پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اٹھا کے نکل جاتی ہے عورت. اور خاص طور پہ آج کے معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ عورتوں پہ نہیں ہو رہا، وہ مردوں پہ ہو رہا ہے. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، آج جس معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ عورتوں کے ساتھ نہیں، مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. آگے بچے کے نان نفقے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ انسان جو ہے اپنی وسعت کے مطابق، موافقت کے مطابق بچے پر خرچ کرے. اب کوئی شوہر ہے، اس کی اگر جو ہے آمدنی بہت زیادہ ہے، اس حساب سے خرچ کرو، عیش و عشرت میں رکھو اپنی اولاد کو، آخر تمہارا ہی خون ہے نا. اور اگر کسی کی جان کو یہ پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کی جیب اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. ہر انسان جو ہے اپنے جو نان نفقہ ہے، جو اپنے حساب اور اپنی وسعت سے اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے. کشادگی دی ہے تو اس حساب سے خرچ کرو، اور اگر تنگی دی ہے تو اس حساب سے خرچ کرو. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے آمدنی کم دی ہے، رزق اس کا کم رکھا ہے، ناپ تول کر دیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو اس کو بھی وہ اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر وہی کچھ جو اس نے دے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آگے کیا کیا ضروریات پڑ سکتی ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب ذمہ داری کسی کو اس بنا پر نہیں دی گئی ہے کہ اگر تمہیں کم مال دیا ہے تو وہ عورت تسلیم کرے یا بچہ ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے زیادہ خرچہ چاہیے. نہیں، اس معاملے میں ہم آہنگی ہو. عورت بھی یہ خیال کرے کہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ میرا سابقہ شوہر ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بجائے یہ کہ اس کا پورے محلے میں دھڑلہ مچا کر، شور مچا کر اس کو ذلیل اور بدنام اور خوار کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. جب اللہ نے کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے مگر وہی کچھ جو اس نے دے رکھا ہے، تو تمہیں اس میں کیا ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے؟ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد بہت ساری فراغت دے دے. کیا پتہ شوہر کو تنگی ہوئی بھی ہے، 7-8 سال تک بے روزگار رہا، کیا پتہ اس کے بعد اولاد کی برکت سے اس کو ایسی جگہ جاب مل جائے کہ اس کی یہ تنگی کے دن ختم ہو جائیں، عیش و عشرت کے دن شروع ہو جائیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے انکار کیا، اس کے رسولوں نے بھی
ان کو واضح تعلیمات دیں، لیکن اس کے رسولوں سے بھی وہ سرتابی کی انہوں نے. سو ہم نے ان کو ان اعمال کا سخت ترین حساب کتاب دیا اسی دنیا میں. فحاسبناها حسابا شدیدا، بستیاں تو ہم نے اجاڑ دیں لیکن ان کے اعمال کا سخت حساب ہم لوگ لیں گے شدید جب یہ آئیں گے ہمارے پاس. تو یہ تو ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ کرا. وعذبناها عذابا نکرا، اور جب یہ واپس ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو تو بڑی بھاری سزا ہم ان کو دیں گے، ہولناک عذاب. فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے میں ہی رہا. یعنی وہ شدید طریق ہولناکی کے انجام میں مبتلا ہوں گے روز قیامت. اور وہ کیا ہے؟ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. یہ سارے معاملات تو دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر کے رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندوں، الذین آمنوا، جو کہ ایمان لے آئے ہو. اے وہ ہوش مندوں جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ان معاملات میں، طلاق میں اور بیوی کے حقوق میں، اور شوہر بیوی کے حقوق میں اور بیوی شوہر کے حقوق میں، ان دونوں میں آنکھیں کھول کے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کیونکہ اللہ نے تو تمہارے پاس ایک واضح ذکر نازل فرما دیا ہے، نصیحت. ذکر یعنی قرآن مجید کے احکامات اللہ تعالیٰ یہ پڑھ کر سنا رہے. اب تمہارا انداز جو ہے وہ غیر مسلموں جیسا نہ ہو. اور وہ ذکر کیا ہے؟ یہی قرآن مجید. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک رسول جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکامات یعنی قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے، مبینات واضح، تاکہ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ تمہیں نکالے، ان اہل ایمان کو نکالے جو کہ عمل صالح بھی کر رہے ہیں، اندھیروں سے اجالے کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو اللہ تو ان کو لے جائے گا ایسے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور یہاں عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کے وہ تمام تقاضے. ہر دور میں ظاہر باتیں الگ الگ تھے. مکے میں جب تک حضور تھے تو ابھی نماز کا بھی حکم نہیں تھا، شراب جوئی کی بھی حرمت نہیں آئی تھی، اور اسی طریقے سے جو جوئے بازی ہے اس کی بھی کوئی حرمت نہیں آئی. پھر نیک عمل کون سا تھا مکے کی سرزمین میں؟ اس وقت نیک عمل تھا دعوت، تبلیغ. پھر مدینے میں جب آپ گئے ہیں تو جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ، انفاق ہے، مال کی محبت کو ختم کرنا ہے، یہ سارا نیک عمل ہے. اور آج کے زمانے میں اقامت دین سب سے بڑا نیک عمل ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ جو شخص یہ کرے گا ہم اس کو ایسے جنت اور ایسے باغات میں مسکن عطا فرمائیں گے، داخل فرمائیں گے، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے لیے بہت اچھی روزی رکھی ہوئی ہے، رزق کریم ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اب یہ آیت بھی آ گئی آیت متشابہ میں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اتنی ہی، مثلہن، ویسی ہی. یعنی 7 آسمان ہیں تو 7 زمین. اب اس میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ 7 زمین سے مراد 7 خطے یا 7 طبقات، یہ جو 7 اسپیسز ہیں آف دی ارتھ. لیکن اس میں یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے یہ آیت متشابہ ہے، ابھی تک ان کی کوئی حقیقت ہمیں نہیں پتہ چلے. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ان دونوں کے مابین اللہ کے احکامات، اللہ کا امر اترتا ہے، اللہ کا فیصلہ اترتا ہے. لتعلموا، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہی 1000 سال کی پلاننگ ہے جو اللہ کی پلاننگ یہاں اترتی ہے، فرشتے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر امر کو اٹھا لیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ پوری مثال آئی ہے سورہ سجدہ میں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہا فی کان یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہ پلاننگ 1000 سال کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اب یہ پلاننگ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن تمہیں یہ اندازہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدرت سے ہر شے کو احاطے میں لیا ہوا ہے. جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور اللہ کی قدرت عظیم، ان سب کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ یہ علم ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس بات پر ہمارا دل ٹھک جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے علی کل شیء قدیر.
وعلی کل بشیء علیم، ہر چیز کا قادر ہے وہ، اور ہر چیز کی علم جو ہے اس کا جو علم اتنا محیط ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر ہے کچھ، نہ اس کے علم کے باہر ہے کچھ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سورہ طلاق مکمل ہوئی، اب سورہ تحریم آ رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ اور ہوگا میری باتیں سننے کا، کیونکہ یہ درس میں آج ہم لوگ سورہ ملک بھی ختم کریں گے، تو میں آج رفتار بھی تھوڑی بڑھا رہا ہوں، تیز کر رہا ہوں۔ کوشش کریے گا، کیونکہ ہماری پاس اب ایک ہفتہ یا 8-9 دن رہ گئے ہیں پھر رمضان کے لیے، تو ابھی بھی 2 پارے ہمارے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ 29واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یعنی یہاں اس پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا کہ بیویوں کی اتنی محبت یا ان کا اتنا پاس کہ اللہ کا حکم پیچھے ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی یا تو کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھیں جو شریعت میں جائز نہ ہو، یا شریعت کا کوئی ایسا جائز کام ہو جو کہ آپ اپنے لیے غلط راستے پر لے جائیں، آپ اس کا کوئی غلط فہم سمجھ لیں، یا اس کو غلط طریقے سے اپنے اوپر ٹھہرا لیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس سورہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ سورہ مبارک بھی، جیسے پچھلی سورہ مبارک بھی ہوئی تھی، بالواسطہ ان کو خطاب کر کے۔ خطاب تو تھا اہل امتی سے، سارے امتی سے حضور کے، لیکن یہاں پر دیکھیں اب براہ راست حضور سے خطاب ہو رہا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک حکم تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹاپ پر ہو، اس کے نیچے میاں اور بیوی کی آپس میں جو مشاورت ہو اس سے فیصلے ہو جائیں، نہ میاں بیوی کے حقوق کم ادا کرے، نہ بیوی شوہر کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کرے، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں ابھی بتا بھی رہا ہوں کہ شریعت کا ایک مزاج ہے کہ شریعت نے اگر آپ کے لیے کوئی حلال چیز رکھی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بات کا سوال ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کی دل جوئی کے لیے یا ان کی ہمدردی کے لیے معاذ اللہ کوئی غلط کام کریں دین کے معاملے میں، ثم معاذ اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کچھ واقعات دوستوں ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کے لیے کوئی چیز جو آپ پر حلال تھی وہ اپنے لیے انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ یہ پورا واقعہ آتا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ازواج مطہرات سے ملنے گئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو گئے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ وہاں ٹھہرتے تھے، تو وہاں جو ہے انہوں نے شہد پی لیا۔ تو باقیہ جو 2 ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، انہوں نے کہا ایک طریقے سے کہ یا رسول، اب ظاہر بات ہے یہ جو ایک بن بنائے کم بشری تھیں تو وہ ازواج رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، بہت بڑا مقام، لیکن وہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سوتن کا جو ایک معاملہ انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر عورتوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مزاج رکھا ہوا ہے، تو ان میں ان سے ایک یہ سہو ہو گیا کہ انہوں نے ایک طریقے سے حضور کا یہ جو ایک پورا معاملہ تھا کہ حضور نے پھر قسم کھا لی تھی کہ اب جو ہے میں شہد جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیتا ہوں، اب میں شہد کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر یہی بات ایک زوجہ کو بتا بھی دی انہوں نے کہ یہ میرا راز ہے کہ اب میں آگے کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اس راز کا تم پاس رکھنا، خیال رکھنا۔ اب ہوا یہ کہ وہی جس طرح میں نے بتایا ایک مزاج خاص کی وجہ سے اور ایک فطرت کے لحاظ سے جو ایک عورت میں ہوتی ہے، انہوں نے وہ راز جو ہے فاش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا وحی کے ذریعے حضور کو کہ رسول اللہ آپ کا یہ جو راز ہے اب یہ راز نہیں رہا، بلکہ اب وہ راز جو ہے وہ راز فاش ہو چکا ہے۔ تو اس پر حضور بھی ناراض ہوئے ایک طریقے سے، تو لیکن ناراضی پوری طریقے سے نہیں تھی اور بہت پرولونگ نہیں تھی۔ تو یہ مزاج ہے صورت کا جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آٹومیٹیکلی مطلب کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہ دے، اور خود حضور بھی اپنی طرف سے جو چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے اس کو اپنے لیے حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو دیکھیں اس پر یہ گرفت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ سنیے گا ذرا غور سے اس کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ٹھہراتے ہیں حرام جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال ٹھہرایا ہوا ہے؟
کیوں ٹھہراتے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی ہوئی ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ کو اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے آپ کو؟ مطلب ایک سوالیہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیویاں ہیں آپ کی، لیکن اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے، ان سے ہمدردی کا انداز یہ ہے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کریں. واللہ غفور الرحیم. اب دیکھیں تیور انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اللہ نے درگزر کر دیا اب یہ معاملہ، چلیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے اس کو آپ حرام نہیں ٹھہرا سکتے. یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں ما احل اللہ لک، جو کہ ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے، کیوں آپ اس طریقے کی قسم کھا رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ رضا جوئی تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. ان چیزوں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا، اس کا کفارے کا طریقہ پورا کا پورا مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، کہ وہ ایک غلام آزاد کرنا یا اتنے مسکین غریبوں کو کھلانا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ مائدہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی روک نہیں رکھی ہے، تمام چیزیں حلال ہیں. اور اگر اس قسم کی کوئی قسم کھا بھی لی گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے کفارے کا ایک آپشن رکھا ہوا ہے. واللہ مولاکم، اللہ آپ کا مولا ہے، کارساز ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے نبی. وہو العلیم الحکیم، اور وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، کمال حکمت ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے ایک بات چپکے سے فرمائی، یعنی وہ راز کہ بھائی اب میں قسم کھا رہا ہوں، اب میں اس چیز کو یوز نہیں کروں گا، خفیہ طور پر، راز کے طور پر اپنی ایک زوجہ کو بتائی یہ بات چپکے سے. فلما نبأت به، پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتلا دی، یعنی راز جو ہے وہ فاش کر لیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو پیغمبر اکرم کو اللہ نے بطور وحی بتا دیا کہ اب آپ کا اے نبی یہ راز نہیں رہا ہے، آپ کا راز جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو حضور کا بھی طریقہ کار دیکھیے کہ جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، تب بھی اپنی زوجہ کو آدھی بات تو بتلا دی اور تھوڑی سی بات کو گھما دیا، مطلب پورے طریقے سے ان کو واضح نہیں کرا کہ مجھے پوری تمہاری یہ حرکت پتہ چل گئی ہے کہ تم نے میرا راز جو ہے وہ اس طریقے سے فاش کیا. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمیشہ سے یہی تھا کہ لوگوں کی ہمدردی، چاہے وہ زوج ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سسر ہو، داماد ہو، جو بھی، لیکن حضور نے بات پوری نہیں بتائی. اب دیکھیں، ایک تو انداز یہ ہوتا ہے، ایک تو اسلوب یہ ہوتا ہے کہ فوراً زوجہ کو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ واقعی حضور اکرم آپ کا راز میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے اس معاملے میں بے خیالی ہو گئی، بے دھیانی ہو گئی، سہو ہو گیا. لیکن ایک دوسرا انداز ہوتا ہے فلما نبأ بہ، آپ کو کس نے بتایا ایک پیغمبر، ایک یہ دوسرا انداز ہے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ جو میرا راز ہے وہ فاش ہو چکا ہے. اب یہ انداز جو ہے دیکھیں، عام بیوی شوہر میں تو چلیں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے میاں بیوی میں بعض اوقات ہو جاتی ہے اونچ نیچ، لیکن سورہ احزاب میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اعلموا ان فیکم رسول اللہ، جان لو کہ یہ صرف تمہارے شوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے رسول، تمہارے صرف اور صرف شوہر نہیں ہیں. وعلم ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. تمہارا طرز عمل جو ہے وہ رسول اللہ کے معیار مرتبے سے مطابق ہونا چاہیے. بطور امتی تمہیں ان سے جو ہے صرف یہ نہیں کہ شوہر کی طرح ٹریٹ کرو، بلکہ بطور امتی ہونے کا بھی ایک پہلو تمہارا جھلکنا چاہیے. تو ایک تو یہ انداز تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہاں دیکھیے کیا الفاظ ہیں، فلما نبأہا بہ، تو اے پیغمبر آپ کو کس نے بتایا یہ؟ قالت من نبأک ھذا، تو جب پیغمبر نے ان کو یہ بات بتلا دی کہ مجھے اب یہ راز پتہ چل گیا ہے، قالت من نبأک ھذا، اے نبی آپ کو کس نے بتایا یہ؟ قال، اب دیکھیں جواب میں بھی غصہ ہے حضور کے، قال نبأنی العلیم الخبیر، حضور نے فرمایا اس سے میں کہ مجھے تو اس ذات نے بتایا جو کہ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والے، والخبیر ہے، سب باتوں کی اس کو خبر ہوتی ہے، یعنی اللہ نے بتایا مجھے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے پیغمبر کی بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں.
یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ راز بتایا تھا، تو ان دونوں کے معاملات ظاہر باتیں اونچے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور سسر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک اونچا مقام بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ فقط صغت قلوبکما کہ تم نے اگر توبہ تو کر لی ہے لیکن تمہارے دل بھی مائل ہو چکے ہیں، دل مان چکا ہے تمہارا کہ تم نے خطائیں کری ہیں، اب زبان سے بھی قبول کر لو. اب یہ ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ حضور یہ غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ معاملہ آپ کو معلوم ہے شوہر اور بیوی کا چل رہا ہے. جیسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ دل میں تو میاں تمہارے بات سمجھ آ گئی ہے، بس زبان سے بھی اقرار کر لو، مان لو. لیکن یہاں انداز دیکھیں، یہ بتا رہے کہ شوہر اور بیوی کا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آ رہا ہے کہ اپنی خطا اگر ہوئی ہے تو تسلیم کر لو اور انشاءاللہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو. لیکن فقط صغت قلوبکما، تمہارا جو دل ہے وہ تو مائل ہو ہی چکا ہے، تو تم اعتراف بھی کر لو. لیکن ساتھ ساتھ یہ وہی انداز ہے جیسے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا کہ اے آدم تم کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے تمہیں الفاظ نہیں آ رہے ہیں تو ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں، سکھلا دیتے ہیں وہ الفاظ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ آ گئے تھے الفاظ. تو یوں سمجھیے بڑے لوگوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں. اس لیے یہاں دیکھیں ایک سخت آیت آ رہی ہے، وَإِن تَظَاهَرَ، اور اے پیغمبر کی بیویوں اگر تم گٹھ جوڑ کر لو علیہ، حضور کے خلاف، تمہاری آپس میں ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ تم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو جاؤ ہمارے نبی اکرم کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو اچھے طریقے سے سن لو کہ اللہ ان کا مولا ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے، ولی ہے، مددگار ہے. وجبریل، اور خود روح الامین جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور تمام نیک مسلمان، اور تو اور والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ وہ اور دوسرے فرشتے بھی ہمارے پیغمبر کے مددگار ہیں. یعنی یہ سختی کا انداز ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرو ان کے مقام مرتبے کو دیکھ کر. تم بیویاں بعد میں ہو، پہلے ان کی امتی ہو، اس لیے دیکھیں یہ سختی آئی ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، اور دیکھیں سختی ابھی ختم نہیں ہوئی. اور اے پیغمبر کی اور بیویوں عسیٰ ربہ ان طلقکن، اور بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر پیغمبر تم تمام عورتوں کو طلاق دے دیں، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، تو اللہ تعالیٰ ان کا پروردگار جو ہے وہ دوسری زوجوں سے بدل دے ان کو، تم کو جو ہے تمہاری جگہ دوسری بیویاں لے آئیں، خیرم منکن، جو تم سے بہت بہتر ہوں، تم سے بہت اچھی ہوں، اور نہ سے بہت زیادہ اچھی ہوں، ایک ہی وقت بیک وقت ان کے اندر یہ تمام اوصاف موجود ہوں، بتمام و کمال. مسلمات، جو کہ مسلمان ہو، مؤمنات، جو کہ ایمان والیاں ہوں، قانتات، جو کہ فرما بردار ہوں، طائبات، توبہ کرنے والی ہوں، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں، سائحات، دنیا کی لذتوں اور عیش سے اپنے آپ کو روکنے والی ہوں، سیبات، اور وہ جو کہ بیوہ ہوں، وہ ابکارا، اور کچھ کنواریاں بھی. تو بیک وقت اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف رکھنے والی عورتوں سے حضور اکرم کا نکاح کرا سکتا ہے اگر تم گٹھ جوڑ کر لو آپس میں. تو تمہیں جو ہے امتی ہونے کا ایک احساس ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں یاد رکھیے کہ یہ جو سیبات ہے اور ابکارہ، حضور کے جو اکثر جو نکاح ہوئے ہیں وہ تو سیبات سے ہی ہوئے ہیں. جن کو طلاق ہو جاتی تھی یا جو بیوہ ہو جاتی تھیں وہ سیبات تھیں. کثیر تعداد میں نکاح تو ایسے ہی حضور نے کرے. اور ابکارہ میری نالج کے مطابق حضرت عائشہ ہی تھیں جو کہ کنواری تھیں بس. لیکن اکثر و بیشتر حضور نے یہ جو پولی گیمی تھی پچھلے معاشرے میں اس لیے بھی ضرورت تھی کیونکہ اسلام کو آگے پھیلانا تھا، نسل آگے بڑھانی تھی. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، یعنی یہاں تک ہمیں اندازہ ہو گیا دوستوں کہ حقوق زوجین اور فرائض زوجین وہ اپنی جگہ ہے، اللہ کے حقوق اس سے بالا تر ہیں، اس کو اوپر رکھو اور ان کے نیچے ان تمام چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے رہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اگر بیوی کی اتنی آپ نے دلجوئی کر لی ہے، اتنی دلجوئی کر لی ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پامال ہو رہا ہو، تو یہ بھی غلط ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں ہم نے قانون پڑھ لیا سورہ طلاق میں کہ اگر بیوی سے بات نہیں بن رہی ہے تو ڈیسائیڈ کر لو، یا تو شرافت سے رکھو یا رخصت کر لو. اور دوسری انتہا یہ بھی کہ ان کی اتنی محبت اور ہمدردی یہ نہ ہو کہ تم دوسرے راستے پہ چل پڑو. یعنی وہ جو نیگیٹو اسپیکٹ ہم نے کل پڑھا ہے سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور بیویوں کے لیے شوہر بھی دشمن ہیں۔ بیویوں کی غلط محبت تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا نہ دے۔ یہ جو طبعی محبتیں اللہ نے رکھی ہیں، کہیں تم سے یہ تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دے۔ بھائی اللہ نے یہ محبت رکھی ہے تبھی تو امتحان ہے نا، اگر اللہ یہ محبت نہ رکھے تب تو سارے کے سارے اللہ کے ایک دم چہیتے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ تم کن کن ہرڈلز کو، کن کن پتھروں کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس۔ انہیں پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو یہ مال، اولاد، بیوی، اولاد کو کیا بنانے کی ہم نے فکر کری ہے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کری ہے کبھی؟ یا پیسہ کمانے کی مشین بنانے کی فکر کری ہے؟ اور کل بھی میں نے بتایا ہے کہ ایک انسان کا اصل انڈیکس باطن اس کا وہاں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے۔ وہ چاہے خود کتنا بڑا بہروپی اور مسند نشین عالم دین بناؤ، یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی اولاد کو وہاں کیا بنایا، اس کی اصل ویلیوز وہاں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال وہ نیگیٹو اسپیکٹ آیا تھا وہاں پر کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان کی محبت اور دل جوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ ٹھیک وہی انداز اب پازیٹیو اسپیکٹ سے یہاں پر آ رہا ہے کہ اے وہ مردوں جن کے تم باپ ہو، جن کے تم شوہر ہو، جن کے تم بھائی ہو، یہ تمام مرد ہیں نا، تو ان کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کو دین کے رخ پر ڈالنا، اسلام کے رخ پر ڈالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اپنی سی کوشش کرنی ہوگی، پوری کوشش کرنی ہوگی کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، لیکن ڈال دینا، دین پر ڈال دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، روک سکے وہ؟ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ان کی بیوی ان کے سامنے ہلاک کر دی گئی، روک سکے وہ؟ لیکن تم کتنی کوشش کر رہے ہو وہ اصل دیکھیں، اب یہاں آپ کو نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو پہلے آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود بچو پھر ان کو بچاؤ۔ اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہو، اپنا تن من دھن لگا سکتے ہو، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، بیویاں اپنے شوہر کو بچائیں اللہ تعالیٰ کی اس آگ سے۔ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس نان نفقے کی ذمہ داری ہے اولادوں کی، بس کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، شربتیں پلا دی، بس بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے۔ تو یہ بہت غلط رویہ ہے۔ بندہ مومن ہونے کے ناطے سے پہلا فرض ان کو دین کا رجحان ان کے اندر پیدا کرو، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ہر ممکن طریقہ اختیار کرو، لیکن پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خود بچو گے تب ان کو بچاؤ گے نا۔ جیسے فرماتے تھے حضور کہ مسلمانوں، میں تم کو بھی تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں تقوی کی۔ یعنی جس طرح تم دوسروں کو بچاؤ گے تو پہلے خود تو بچو آگ سے۔ تم ذرا خود سوچو، اگر تم بچ بھی گئے اور تمہارے سامنے تمہاری بیوی یا بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا اس کا یہ چیخنا چلانا برداشت کر سکو گے تم؟ اس لیے کیا فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم پر ایسے داروغہ ہیں، ایسے فرشتے اللہ نے معین کیے ہوئے ہیں، غلاظ شداد، جو کہ بہت تنگ دو ہیں، بہت سخت دل ہیں، پتھر جیسے ان کے دل ہیں۔ تمہارے سامنے تمہاری بیوی یا بچہ چلا گیا نا اندر، اور ان کا چیخنا، ان کا چلانا، یہ تمام چیزیں ان فرشتوں کا دل پگھلائے گی نہیں، اچھے طریقے سے سوچ لو۔ غلاظ شداد، شدید ترین ان داروغہ جہنم کے جو دل ہیں، فرشتے، ان کے دل پتھر ہیں۔ وہ جب چیخ چلاہٹ سن رہے ہوں گے تمہارے بچوں کی، بیویوں کی، شوہروں کی، تو ان کا دل پگھلے گا نہیں۔ اب ذرا سوچ لیجئے میں اور آپ کہ ہم کن کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو، جنتیوں کے یا جہنم کے داروغوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہولناک انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ محبت تو نہیں ہوئی نا، یہ تو عداوت ہو گئی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم محبت کر رہے ہو، اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہو، اور کون سی تعلیم دلا رہے ہو یہ بھی تم دیکھ لو۔ کیا ایسی تعلیم دلا رہے ہو جو ان کو دین کی طرف لے کر آئے، یا ایسی تعلیم دلا رہے ہو جو ان کو باغی بنائے؟ یہ تمہاری محبت ہے، شفقت ہے، ہمدردی ہے، یا عداوت اور دشمنی اور بغض ہے ان کے خلاف؟ غلاظ شداد، پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہوں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے لوگ اس کے اندر، لیکن ان فرشتوں کا دل پسیجے گا نہیں۔
لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم ہوگا وہ اس کو بجا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بڑے عالم دین کی بھی خدا نہ کرے اولادوں کے بارے میں جہنم لکھی ہوئی ہوگی تو وہ اس میں ڈال دیں گے، ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے۔ تو پہلے خود بچو آگ سے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور کہہ دیا جائے گا ان کافروں سے کہ آج تم بہانے اور عذر اور معذرت مت پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو دنیا میں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب دیکھیں اگلی آیت آ رہی ہے بڑی اہم، بہت اہم، کہ اے ایمان والوں توبہ کرو اپنے رب کی جناب میں توبۃ نصوحا، خلوص اخلاص والی توبہ۔ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے شراب چھوڑ دی ہے اور زنا چھوڑ دیا اور سود خوری چھوڑ دیا، یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑی توبہ کیا ہے؟ سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ تم جا کدھر رہے ہو، تمہاری سمت کیا ہے، دنیا میں تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم دنیا بنانے کی طرف جا رہے ہو یا آخرت بنانے کی طرف جا رہے ہو؟ سمت تو پہلے اپنی درست کرو، تمہارا راستہ کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تم جا کدھر رہے ہو؟ دنیا کی طرف جا رہے ہو یا آخرت کی طرف جا رہے ہو؟ تمہارے نقش قدم کس کی طرف چل رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ لہٰذا پلٹو، لوٹو، رخ اپنا درست کرو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ذاریات میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دوڑو، بھاگو، لپکو، مسابقت اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے مسلمانوں کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ساری عمر زندگی تمہاری غفلت میں پڑی رہ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں بالکل خالص توبہ، خالص توبۃ نصوحا۔ تمہاری ابھی بھی غفلت میں زندگی گزر گئی ہے، اب بھی موقع ہے، چاہے 60-70 برس تمہاری عمر ہو گئی ہے، اب بھی موقع ہے۔ ما لم یغرغر، جب تک تمہارے اندر موت کے آثار نہ شروع ہوں تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اللہ نے رکھا ہے آپشن۔ لیکن فیصلہ کرو، فرائض دینی کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو اپناؤ۔ فرائض دینی صرف نماز روزہ نہیں ہے، باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، جد و جہد ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، جماعتی زندگی تمہیں اختیار کرنی چاہیے، قرآن کو تمہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھانا چاہیے۔ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ، یعنی دل میں نیت ہو کہ دوبارہ نہیں کرو گے وہ جرم۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ جو حقیقت میں توبہ کرے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے کمال ذنبن، کہ کس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ نامہ اعمال اللہ نے دھو دیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے پل صراط کا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہارے تمام گناہوں کو، گناہ کبیرہ صغیرہ سب کو معاف فرما دے، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تم کو ان باغات میں لے جائے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس روز جس روز اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تمام صادق الایمان، تمام کے تمام اہل ایمان کو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے سے دوڑے گا اور ان کے دائنی طرف سے بھی، و بایمانہم سیدھی طرف سے بھی، یعنی وہی جو نقشہ سورہ حدید میں ہم نے پڑھا کہ دل میں اگر ایمان ہوگا تو سامنے سے روشنی جائے گی، اور اگر عمل صالح کی کوئی پونجی ہوئی تو یہاں سیدھے ہاتھ پہ اس کے لکھنے والے موجود ہیں، وہاں سے روشنی آگے جائے گی۔ حضور نے تو یہ تک فرمایا کہ کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا اس پل صراط پر کہ ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ چھوٹا سا کم نور ملے گا ان کو، جس کو حضور نے فرمایا کہ قدموں کے آگے بس روشنی ہوگی ان کے۔ تو یہ بھی ایک غنیمت ہی ہے، اس اندھیرے میں، اندھیرے کی پگڈنڈی پہ چلنا، اور اس میں یہ نور بھی اگر مل جائے، اگر ہم سب کو کہ صرف پاؤں نظر آ رہے ہوں تو وہ بھی غنیمت ہے دوستوں۔
لیکن حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا نور ایسا ان کو ملے گا پل صراط پر کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے سنا تک جائے گی، یمن کا شہر، آخری شہر، وہاں تک جائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے ابو بکر کو کیسی روشنی ملے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کیسی ملے گی روشنی۔ لیکن جنہیں وہ تھوڑا سا ملے گا، کیوں ملے گا؟ کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں، جتنا کرنا چاہیے تھا دنیا میں اتنا نہیں کرا، بچا بچا کے بھی رکھا تھا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑے گا ان کے آگے بھی اور ان کی دائنی طرف سے بھی۔ یقولون ربنا، اور وہ یہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے، وہ التجا کریں گے، درخواست کریں گے، اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارے اس نور کو کامل کر دے، پورا کر دے، مکمل کر دے۔ اس نور کی روشنی میں پروردگار عالم جو نیچے پل صراط کے جہنم ہے، ہمیں اس کو بچا کر آخرت کی منزلوں تک طے کر کر ہمیں اس منزل تک سے نکال کر آگے جنت الفردوس پر گامزن کر دے۔ وغفر لنا، اور ہماری گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم ہماری تقصیرات کو درگزر فرما دے، ہماری ان لرزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اکرم آپ کفار سے اور منافقین کے معاملے میں جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ان پر سختی کریں۔ یہ آیت سورہ توبہ میں بھی آئی تھی کہ اے نبی آپ کے مزاج میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ آپ کے مزاج کی نرمی کا یہ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو آتا ہے بہانہ پیش کر کے نکل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ تو وغلظ علیہم، ایک تو جہاد بھی کریں اور پھر اپنے مزاج میں بھی ان کے خلاف سختی کریں۔ ومأواہم جہنم، یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری آیات آپ پڑھ چکے، تو آخری جو 3 آیات آ رہی ہیں اس میں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہم نے ان 2 صورتوں میں پڑھا کہ خواتین کا جو معاملہ آیا ہے، اس کے لحاظ سے بہت ایک اہم بات آ رہی ہے کہ خواتین اس غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو، اس فالس ایزمپشن کا بھی ایک شکار نہ ہو کہ اللہ کے ہاں سوال جواب ہماری شوہروں سے، ہم سے تو ہوگا ہی نہیں، ہمارا کیا، ہم تو ان کے تابع ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ لیکن نہیں، ایک عورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے، اس کی ڈگنیٹی مردوں سے بھی ایکول مساوات ہیں اس کا اپنا ایمان اور اس کا اپنا عمل صالح ہوگا تو وہ اللہ اس کا بیڑا پار کرے گا، ورنہ بڑے سے بڑا اولیاء اللہ، بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا رسول اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ پائے گا۔ اس حقیقت کو دیکھیں واضح کرنے کے لیے یہاں 4 خواتین کی مثال آ رہی ہے، سنیے ذرا غور سے۔ یا ایھا النبی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ تھے ہمارے بڑے برگزیدہ بندوں میں، بڑے نیک صالح خاص بندوں میں، وہ نکاح میں شمار تھیں ان کے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کری۔ خیانت یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کرا، بلکہ خیانت رازوں میں کری۔ یہ وہ 2 عورتیں تھیں جو اپنی قوم کے راز جو ہے اپنی دشمن قوموں کو بتاتی تھیں۔ واللہ عالم، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا نا، فالصالحات قانتات للغیب بما حفظ اللہ، صالح بیوی، فرما بردار بیوی اور حفاظت کرنے والی بیوی۔ حفاظت کس کی؟ شوہر کے مال کی بھی، شوہر کی عزت و عصمت کی بھی، اور شوہر کے رازوں کی بھی۔ تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ راز جو ہے وہ مطلب فاش کر دیتی تھیں۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو کچھ ان کی مدد نہیں کر سکے ان کے وہ بڑے بڑے شوہر بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا کہ ان عورتوں کے لیے اب جہنم ہے اور وہ اسی آگ میں رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ شوہر ان کو دنیاوی عذاب سے بچا سکے کچھ بھی۔ نوح علیہ السلام جو ہے ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی پتھراؤ کا شکار ہوئی ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی سیلاب میں ہلاک ہوئی ہے۔ تو نہ وہاں بچا سکے وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور نہ جہنم میں بچا پائیں گے، وہاں بھی ان کو داخلہ دیا جائے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔
اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر گھر کی خواتین کو جمع کر کے فرمایا، باقاعدہ فرمایا، اس آیت کی دیکھیں کتنی ایک اہمیت ہے کہ انہوں نے جمع کیا سب کو، اور کیا فرمایا، اے فاطمہ، محمد الرسول اللہ کی نور چشم لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس جہنم کی بڑی آگ سے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھپھی، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو اس آگ سے کہ میں تمہیں جو ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ مدد تمہاری وہاں نہیں کر سکوں گا۔ یہ مقام ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ اور آج ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے شرابی ہیں، زانی ہیں، چوری کرنے والے ہیں، ڈاکے مارنے والے ہیں، اور بہنوں اور بھائیوں کا حق، وراثت، یہ سب کھانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا وہی محبوب حضور اکرم صلاۃ والسلام اپنی اہل و عیال کے بارے میں یہ باتیں فرما رہے ہیں، اور ہمارے خیالات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اگلی مثال آ رہی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال فرمائی ہے فرعون کی بیوی کی، یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اب جو ہے ہم ان کا نام جو ہے عزت سے ہی لیں گے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ایمان والی ہو گئی تھی۔ اذ قالت، جبکہ انہوں نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اس نے دعا کری کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں ایک مکان بنا دے، جنت میں اپنے قریب ترین ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون سے بھی، اس کے اس عمل سے بھی، اس کے لاؤ لشکر سے بھی، اس کے شہر سے بھی نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم بستی کی طرف سے۔ یعنی دیکھیں، محل میں وہ عورت پلی بڑی، عیش و آرام کی زندگی، ہر قسم کا سکون مہیا، لیکن موت کی تمنا کر رہی ہے، اور کس قدر شدید بیزاری ہے اپنے اس شوہر سے جو خدائی کا دعویٰ کیے پھر رہا ہے۔ ایک جملے میں اپنی ساری کیفیت اس نے، ذہنی کیفیت بیان فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مثال ایسی عورت کی دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس میں ایک بات واضح ہو گئی کہ شوہروں کا جو پلڑا ہے وہ مطلب قیامت کے دن ان عورتوں کی کفایت نہیں کر سکے گا۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک جملے میں حضرت آسیہ نے تمام چیزیں واضح کر دیں، تمام چیزیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اب آپ نے نوٹ کری یہ باتیں۔ نمبر اے کیا تھا؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، نمبر 1۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، 950 برس اس بندے نے تبلیغ دی، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، وہ بھی کام مطلب ہلاک ہوئی ہے پھر اللہ کے اس عذاب میں۔ اور پھر بدترین شوہر کے ہاں نیک ترین بیوی، یعنی فرعون کے پاس بی بی آسیہ۔ اور اب ایک ایسی عورت کے بارے میں بیان آ رہا ہے جس کی تربیت جنہوں نے کری وہ بھی نیک، اور خود وہ بھی صالح نیک بندی۔ تربیت ان کو کہاں سے ملی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو وکفلھا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کری، ان کی زیر تربیت رہی، تو وہ ایک خاص ان کا اثر بھی تھا۔ تو ان کی مثال بتائی جا رہی ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مثال ہے اسی قرآن مجید میں عمران کی بیوی کی، یعنی مریم علیہ السلام کی، عمران کی بیٹی کی، یعنی مریم علیہ السلام کی، الَّتِي احسنت فرجہا، جس نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، عزت کو محفوظ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ معجزانہ ہوئی ہے، انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کری۔ یہی یہ جو سارے کے سارے یہودی بولتے ہیں غلط، ان کا ایک عقیدہ رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عزت، اپنی عصمت کی، اپنی حیثیت کی پوری سلامتی رکھی، محفوظ رکھا اپنی اس نے اس عزت اور لجہ کو، اور محفوظ رکھا اس نے اپنی ناموس کو۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہ تو ہم نے اس کے اندر پھونک ماری تھی، اسی پھونک سے جو ہے وہ حمل کی ہو گئی تھیں، ہمارے فرشتے جبریل نے اس کے اندر پھونک ماری، اور ہمارے امر کن سے ان کو جو ہے حمل ہو گیا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے صداقت کری اپنے رب کے ان کلمات کی، یعنی وہی کلمات جو ان کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے کہ اے مریم، میں تمہیں ایک ایسا بیٹا دوں گا جو کہ آخرت میں بھی کامیابی والا ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی والا ہوگا، جس کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ یہ ساری کی ساری بشارتوں پر انہوں نے لبیک بولا، انہوں نے صداقت کری۔ وَكُتُبِهِ، اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کری۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس وہ سارے کے سارے صحیفے اور وظیفے موجود تھے، تورات کے بھی اور
حضرت لوط علیہ السلام کی زبور وہ بھی ظاہر بات ہے موجود تھی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں، فرما بردار والوں میں سے تھیں. یعنی دیکھیں 3 عورتوں کی مثال آ گئی. جیسے ابھی میں بول بھی رہا تھا، بہترین شوہر کے یہاں بدترین بیوی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدترین بیویاں. پھر بدترین شوہروں کے یہاں نیک بیوی، فرعون کے پاس بی بی آسیہ. یہاں مثال آ گئی تیسری کہ نیک ترین بیوی یا نیک ترین عورت جس کو نیک ترین کفالت ملی ہو، حضرت عمران اور حضرت زکریا جیسی. تو یہ بھی نیک، نور علی نور والی کیفیت. اب ایک اور مثال آئے گی، شاید آپ لوگ کو اندازہ بھی ہو اگر میں کس کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ سارے میری بات سن رہے ہیں، کہ آگے چل کر ایک مثال آئے گی بدترین شوہر اور بدترین بیوی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون؟ یا یوں کہنا مشکل ہوگا کہ بدنیت اور بددینیت شوہر زیادہ ہے یا پھر بیوی زیادہ ہے؟ دونوں کے دونوں جو ہے وہ گھٹیا. کون ہوں گے یہ؟ اس کی مثال ہم لوگ انشاءاللہ آخری پارے میں پڑھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی. اب ہم لوگ سورہ ملک کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو ہے تھوڑا، کیونکہ اگر آپ لوگ نہ بھی سننا چاہیں تو آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اصل میں مجھے یہ مکمل کرانا ضروری ہے کیونکہ پھر آگے رمضان شریف شروع ہو جائے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام سلطنت ہے. یعنی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ راج ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے پوری کائنات میں، آج بھی اس کی بادشاہی ہے. بس دنیا میں بغاوت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. امتحان لے رہا ہے اللہ، ورنہ پوری کائنات میں سورج، چاند، ستارے سارے کے سارے اللہ کے آگے فرما بردار ہیں. خود ایون ہمارا جسم بھی اس کے قانون کے تابع، ہمارا ذرہ ذرہ ایک ایک وجود اس کے حکم کے تابع ہے. جہاں تک ہمارے جسم کی انیٹمی کا تعلق ہے، بائیو کیمسٹری کا تعلق ہے، فزیولوجی کا تعلق ہے، ریڈیولوجی کا تعلق ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. لیکن ہماری جو اختیاری زندگی ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک اختیار دیا ہوا ہے. اس میں ہم نے گویا کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی کے علاوہ بیویوں کی بھی مانیں گے، اللہ کے باغیوں کی مانیں گے تاکہ عیش ملے، دنیا کے مقامات ملیں. تو بس یہ ایک امتحان ہے، ورنہ بادشاہی تو دوستوں ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طریقے سے قابو یافتہ ہے، قدرت والا ہے، قادر ہے وہ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب حیات زندگی کا ایک فلسفہ آ رہا ہے جو اس کی اصل لاجک ہے. وہ کیا ہے کہ یہ تو ہم نے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ انسانوں، ہم ہی نے تم کو مردہ رکھا، پھر ہم ہی نے تم کو زندہ کیا، پھر ہم تم کو موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کر دیں گے. تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تو ہماری طرف تم لوٹ آؤ گے. تو یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ موت کا وقفہ ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی؟ یہ 2 موت اور 2 زندگیاں کیوں رکھتا ہے اللہ؟ جیسے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ زندگی ایک موت کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. یہ کیوں ہے؟ جیسے ہم نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھا، قدرنا بینکم الموت. تمہاری زندگی کی یہ ایک پوری رفتار ہے جس میں ہم نے ایک کھینچ کے الگ سے موت نکال لی ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے پیدا کیا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، غور کریں کہ تم میں سے کون ہے اچھے اعمال کرنے والا. جانچیں گے، ہم آزمائیں گے، اور ہم تمہیں 30، 40، 50 برس دیں گے. اور واقعتاً 30 ہی برس ہوتے ہیں دوستوں. ابتدائی دور تو ہمارا لڑکپن میں گزر گیا، کھیل کود میں گزر گیا. پھر آگے جو ہے جوانی آئی، قوت قدرت آئی ہی تھی کہ شادی بیاہ ہو گئے، پھر بچے ہو گئے، بالوں میں سفیدی ہو گئی. آدھے سے زیادہ زندگی تو ہم لوگ سونے میں گزار دیتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں تو واقعتاً 20-25 سال ہی ہوتے ہیں، اور زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہم سب کے پاس. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچیں کہ کون اعمال کرتا ہے اس لمیٹڈ زندگی میں.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے اور غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ جو علامہ اقبال نے بڑا ایک خوبصورت ایک شعر پڑھا ہے، اگر آپ کو میں پڑھ کر سناؤں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پے ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے اے مانند حباب۔ کلزم ہستی کیا ہے؟ ایک پانی کا بلبلہ کتنی ایک حقیر اس کی جان ہوتی ہے، فوراً پھٹ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے اے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی زندگی میں جان ہے اور کبھی جان دینا ہی اصل زندگی ہے، کبھی جان دینا ہی اصل زندگی ہے، اصل زندگی اس کے بعد آتی ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پے ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات۔ اچھا یہ میں بتانا بھول گیا کہ یہ جو سورہ ملک ہے، شروع میں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، یہ حضور کو بڑی محبوب صورت تھی، اور یہ پڑھنے سے آپ لوگ بھی اس کی عادت ڈال لیجئے، کیونکہ یہ حضور کا معمول تھا، سونے سے پہلے وہ پڑھتے تھے، اور عذاب قبر سے ایک یہ چیز محفوظ رکھے گی ہم سب کو انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر سے سورہ ملک جو ہے حفاظت فرماتی ہے۔ پیشاب کے قطروں سے محفوظ اگر انسان ہو جائے اور رات کو اپنا یہ معمول فرما لے اور غیبت اور چغلی سے محفوظ ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے انسانوں تم اللہ کی اس صنعت میں، اللہ کی اس کاریگری میں، اللہ کی اس خلاقی میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے، کوئی فطور نہیں پاؤ گے، کوئی خلل نہیں دیکھو گے، کوئی شگاف نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تو تم دوبارہ اپنی نگاہ دوڑا کر دیکھو، کہیں تم کو کوئی نقص نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی خول نظر آتا ہے؟ اتنا محکم نظام، اتنا محکم نظام، بھلا کیا کبھی کسی سائنسدان نے آرگیومنٹ پیش کرا کہ یہاں ایک چھید ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کرا، کسی بھی فیلڈ میں، زولوجی میں، ایسٹرونومی میں، انیٹمی میں، بوٹنی میں، کسی میں دیکھا آپ نے؟ ثم ارجع البصر، پھر ذرا دوبارہ اپنی نگاہ دوڑاؤ، 2 بار اور دوڑاؤ، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آخر کار تمہاری نگاہ، تمہاری نظریں ذلیل اور درماندہ ہو کر، واپس ہو کر، تھک ہار کر واپس تمہاری ہی طرف لوٹ آئیں گی، تمہیں ہماری اس پوری تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک نتیجہ نکلا کہ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو اس کے خالق، اس کا باری، اس کا مصور، وہ کیا کامل نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو کامل ہے، بس سائنسدانوں کو یہ نظر نہیں آتا۔ ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری کائنات کو، لیکن ان کے آگے جو پتھر پڑا ہے اس کے ذریعے سے منہ کے بل گر رہے ہیں، جس کو فرمایا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ سائنسدان جو جتنا بڑا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے یہ قریب ترین آسمان، جو پہلا آسمان ہے جو تمہیں نظر آتا ہے، چراغوں سے مزین کر دیا، یا ستارے کر دیا، آراستہ کر دیا، ہم نے اس کو زینت بنا ڈالا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یہ جو شیطان کوئی چیز اچکنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو مارنے کا اور دھکیڑنے کا اور یوں سمجھیے کہ بھگانے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ یہی ستارے وہ میزائلز کا کام، بلیٹس کا کام کرتے ہیں جو ان کے اوپر مار کر گراتے ہیں ہم ان پر۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے شدید ترین عذاب ان شیاطین کے لیے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے شدید ترین عذاب تیار رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کر رہے ہیں، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے شدید ترین عذاب رکھا ہوا ہے جہنم کا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ سنیں گے بڑی زوردار آواز، اور وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی، لہلہا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، جیسے سورہ قاف نے ہم نے پڑھا کہ حل من مزید، جب اس میں جہنم میں انسان ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے، جہنمیوں میں شیطان ڈالے جائیں گے، تو جب وہ اس میں جل رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، تو وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور کچھ ہے؟
اب ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، حل من مزید، وہ کہے گی اور دیجئے، میرے اندر ابھی بڑی کشائش ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم اپنے غصے سے اور غم سے اور ایک دم ایک ہیبت سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں داخل کیے جائیں گے گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، ایک قوم کے بعد دوسری قوم اس میں داخل ہوگی، اس کا ایندھن بنے گی۔ سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو کہیں گے اس کے محافظ، اس کے داروغہ کہ بھائی کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے، اقرار کریں گے، ہاں کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا وہ پیغمبر واضح نشانیاں لے کر اور ڈر سنانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے دھڑلے سے اس کا انکار کرا اور ہم نے کہا رحمان نے کوئی ایسی شے نہیں اتاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی قرآن مجید نہیں اتارا، اور اس سے بڑھ کر ہم نے یہ تک کہہ دیا، ہماری کم بختی یہ تک بول کے آ گئے وہاں پر دنیا میں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم جو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم تو بڑی شدید غلطی میں پڑے ہوئے ہو، ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے تورات اور زبور عطا فرمائی ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور کافر یہ تک کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جو ہے اس جہنم میں تھوڑی نہ شامل ہوتے، ما كنا في اصحاب السعير، ہمارا یہ اتنا گندا انجام تھوڑی نہ ہوتا۔ سنا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں، ان کا اصل گناہ یہی ہے کہ یہ سننے اور سمجھنے سے عاری تھے، سننے کو انسنا کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فیسلٹیز دی ہیں، ان کا استعمال انہوں نے کبھی نہیں کرا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ نے یہ فیسلٹیز دی، نہ سننے کا انہوں نے کوئی عمل دخل کرا، نہ سمجھنے کا۔ استعمال بھلا کرو گے تو تم آگے پہنچو گے نا، ان فیسلٹیز کو تم نے استعمال ہی نہیں کرا، بند چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا نہ تم نے سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کرا، تم اپنے ہی اسی رسم و ریت رواج ان ساری چیزوں میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اور ہماری سے ملاقات ہو گئی تمہاری۔ تو یہ لفظ بہت اہم ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سوچتے، اگر ہم سمجھتے، غور کرتے تو ہم تھوڑی نہ ہوتے اس عذاب جہنم میں داخل ہونے والے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو ہم جو ہے اعتراف کرتے ہیں اپنے ان گناہوں کا۔ فاعترفوا، آج ہم نے انکار کر لیا، آج ہم نے جہنم دیکھ لی، آج ہم نے یہ سارا کا سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ فاعترفوا بذنبهم، ہم انکار کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اقرار کر رہے ہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر، سو اہل دوزخیوں پر لعنت ہے، آج دور ہو جائیں یہ ہماری رحمت سے۔ ان الذین یخشون ربهم، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کریں اور اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں، غیب میں ہونے پر یہ ایمان رکھیں، یہ سارے معاملات عالم غیب میں ہو رہے ہیں، اللہ ابھی نظر نہیں آ رہا، فرشتے نظر نہیں آ رہے، جہنم دوزخ جنت یہ سب نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ معاملات جو کہ غیب میں ایمان لانا ضروری تھا، آج تو اللہ سب چیزیں دکھا رہے، اس کا پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا اگر اللہ یہ غیب کا پردہ ہی ہٹا دے، سارے کے سارے عالم دین بن جائیں۔ ان الذین، دیکھنا تو یہ ہے کہ کون لوگ، یخشون ربہم، وہ لوگ جو کہ ہم سے ڈرے غیب میں ہونے کے باوجود، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ظاہر بات ہے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم مقرر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہے تم کوئی بات چھپ کے کہو یا علی الاعلان کہو، بھرے مجمع میں کہو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو مخفی راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ بڑی ایک یوں سمجھیے ایک نفسیاتی پہلو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرا، بنایا، خلقت بیدی، ہم نے تم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا وہی نہیں جانے؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین ہے اور پورا باخبر ہے۔ یعنی ایک گھڑی بھی اگر کسی شخص نے بنائی ہو تو میں تو نہیں جانتا نا گھڑی میں کیا پرزے لگائے ہوئے ہیں، کہاں بیٹری ہے، لیکن وہ گھڑی والے بنانے والے کو تو معلوم ہے نا، وہ انکار کیسے کرے گا ان کا؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم جس نے اتنے کروڑوں خربوں اربوں انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین ہے، پورا باخبر ہے۔ اب اس کا یہ وہ بات ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے ہموار کر دیا زمین کو، مسخر کر دیا، فمشوا فی مناکبہا، تو تم اس کے راستوں پر چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، وکلوا من رزقہ، اور اسی کی روزی تم کھا پی رہے ہو، وہیں سے تمہارا اناج نکل رہا ہے، وإلیہ النشور، لیکن یہ تمام چیزیں کر کے تمہیں بھی غافل نہیں ہونا، جان لو یہ تمام چیزوں کے بعد لوٹنا وہیں ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو، نچنت ہو گئے ہو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آسمان والا تم کو زمین میں دھسا دے؟
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین تھر تھرانے لگے، لہرانے لگے، زلزلہ آئے، زمین پھٹے اور شق ہو اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ، تمہیں یہ خوف نہیں ہوتا کیا؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، کیا یہ لوگ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں، ہم سارے کے سارے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ آسمان والا جو آسمان میں ہے وہ ایک کوئی جھکڑ بھیج دے، ایک تیز تند خو آندھی بھیج دے، کوئی طوفان بھیج دے، کوئی ایک آسمانی آفت بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو کیسا ہوگا پھر میرا ڈرانا، کیسا ہوگا میرا ڈرانا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی جھٹلاتے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، سب نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہوا میرا عذاب، کیسی آئی میری پکڑ؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظریں نہیں دوڑائیں کہ کس طرح وہ پھیلاتے ہیں اپنے پروں کو اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ کیسے اڑ رہے ہیں یہ پرندے، تم دیکھتے نہیں ہو ان کی خلاقی کتنی ہموار ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھامے ہوئی ہے کوئی ذات مگر اللہ تعالیٰ کے، مگر رحمان نہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مزے سے وہ جو ہے پرندے جو ہے ہوا میں تیر رہے ہیں، یہ رحمان کی بدولت اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ تو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کو وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ تمام چیزیں، تمام پرندے، تمام مخلوقات، اس کی مخلوقات جو ہے اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، تو بھلا خود سوچو، غور کرو، سمجھو کہ رحمان کے سوا اور کون ہے وہ جو کہ تمہارے ساتھ تمہارا لشکر بن کر آ جائے رحمان کے مقابلے میں؟ کوئی آ سکتا ہے رحمان کی، اللہ کی ٹکر میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں، یہ جو کافر ہیں یہ تو ایک دم دھوکے میں پڑے ہیں، یہ ان کے اندر جو ہے ابھی شکوک و شبہات ہی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس زندگی جو ہے، زندگی یہی زندگی ہے، بعد سے بعد الموت نہیں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یقیناً یہ جو کافر ہیں یہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے ہماری اس بعد سے بعد الموت کا، کہ جب ان کی بعد سے بعد الموت کا، کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم جو ہے ان سے حساب لیں گے، یہ ابھی بس اپنے مزے کی دنیا میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ لوگ جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا خود سوچو کہ کون ہے وہ جو تم کو روزی پہنچاتا ہے اگر اللہ ہی اپنی روزی بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ رزق کے سارے دروازوں کو بند کر دے، اور کوئی رزق دے گا تم کو؟ اللہ تعالیٰ سچویشن ایسی لے آئے، پوری دنیا میں کووڈ کر دیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، اب رزق اگر نامعلوم بیٹھ جائے پوری دنیا میں، رزق کا کوئی انتظام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے بعد کون لائے گا رزق؟ اللہ کے علاوہ کون دے گا تم کو رزق؟ کون پہنچائے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن اے نبی اکرم، یہ جو کافر ہیں یہ سرکشی میں، یہ ایک دم ہٹ دھرمی میں، نفرت پر جمے ہوئے ہیں، اڑ گئے ہیں نفرت پر۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو ذرا خود سوچو، دو شخصوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ذرا خود سوچو کہ وہ شخص جو منہ کے بل گر رہا ہو علی وجہہ، اہدا من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو کہ ایک دم سیدھا چل رہا ہو سیدھی سڑک پر؟ یعنی فلسفے کے لحاظ سے اہم ترین آیت ہے یہ آیت نمبر 21 کہ آیت نمبر 22 کہ ذرا سوچو، ایک وہ شخص ہے جو کہ منہ کے بل گھسٹ رہا ہے اپنے آپ کو، کسی نہ کسی طرح منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اپنی منزل سیدھی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی یہ بندہ جو کہ منہ کے بل چل رہا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو پیٹ کے بل چل رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ صرف حیوانی سطح پر زندہ ہے، ہی از این اینیمل، انسٹنکٹس پر وہ جی رہا ہے، پیٹ اللہ نے اس کو دیا ہے، اسی کی معاشی محنت میں بس بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اسی کے لیے زندہ ہے، اسی کے بل اوندھے منہ ہو کر انسانوں کی طرح چل رہا ہے، ایڑے ٹیڑے انسانوں کی طرح چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ تو بس انسٹنکٹس اس کو چلا رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھا چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نصب العین ہے، جس کا کوئی آئیڈیل ہے، جس کا کوئی موٹیو ہے، جس کا کوئی اقامت دین کا ایک لاجک ہے، جس کی ایک منطق ہے، جو بغیر کسی نصب العین کے زندگی گزار رہا ہے۔ سوری ٹو یوز دس ورڈ، ہی از این اینیمل، پیور اینیمل۔ انسان تو کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ آئیڈیل ضروری ہے، جس کا ہم نے پڑھا ضعف الطالب والمطلوب، یہ ضروری ہے، جس کا آئیڈیل ہی نہ ہو وہ تو سرے سے جانور ہے۔ اور دیکھ لیجئے جانور کی ایگزامپل آ گئی یہاں پہ، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جانور بھی تو پیٹ کے بل چلتا ہے نا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو کہ دنیا میں پیٹ کے بل چل رہا ہے، معاش کی جدوجہد میں پاگل ہوا ہوا ہے، اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کے پاگل حیوان بن گیا ہے۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم،
کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جس کو اپنی منزل صاف نظر آ رہی ہے؟ دنیا میں منزل اس کو نظر آ رہی ہے اقامت دین، آخرت کی منزل اس کی ایک دم صاف ہے، رضائے الہی۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اے نبی ان سے کہیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو کان، آنکھ، دل دیے ہیں، دل سے مراد عقل دی ہے، قلیلا ما تشکرون، تم تو بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ کا کتنا شکر ہم ادا کرتے ہیں، کتنی اس کی ثنائی اور رحمت کا خیال کرتے ہیں، کتنی ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا ہے اسی کے پاس ہی تو جانا ہے نا روز قیامت، تم سارے کے سارے اسی کے پاس اکٹھے کر کے کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن ان کافروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے نبی کہ یہ بڑے تمسخر کے انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا بتائیے یہ وعدہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو اے نبی آپ ان کو جواب میں فرمائیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ظاہر بات ہے یہ عالم الغیب کا معاملہ ہے، یہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، لیکن آئے گی وہ اسی معین وقت پر جس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور یقیناً میں تو صرف اور صرف ڈر سنا دینے والا ہوں، کھلم کھلا آگاہی دینے والا ہوں۔ اس کے آگے جو ہے اپنی جواب دہی تمہیں خود کرنی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ عذاب ان کو آتا ہوا دکھے گا، اچانک ان کے اوپر دھڑلہ سے وار کرے گا، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو اس وقت غم کے مارے ان کافروں کے منہ تک بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے، تم کہتے تھے نا کہ اے نبی لے آئیے عذاب، لے آئیے، تو یہ آ گیا عذاب، اب اس کو جھیلو۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تو اے نبی آپ ان سے یہ بھی بتائیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھی والوں کو ہلاک کر دے، یعنی فرض کرو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، تو ہم معاذ اللہ بے وقوف ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو ہمارا جو بھی ہو قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، ان سے کہیے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھی والوں کو ہلاک بھی کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو کچھ ہو، ہم تمہاری نگاہوں میں شاید ناکام ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو ویسے ناکامی ہے ہی نہیں، الا احدى الحسنیین، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ اگر ہم سارے کے سارے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تب بھی کامیابی، اور اگر ہمیں فتح مل گئی جنگ میں تو تم بھی کہو گے کہ یہ فتح ان مسلمانوں کو کیسے مل گئی، تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے معاملے کو چھوڑ دو، لیکن ان تمام چیزوں میں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، یہ بتاؤ نا کہ ان کافروں کی کیا نجات ہوگی من عذاب علیم، دردناک عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، تو اے نبی آپ ان سے یہ بھی فرمائیے کہ اللہ میرا رحمان رب بڑا مہربان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اس پر ہم نے اپنا توکل جما دیا، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، سو ان قریب تم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون رہا، تم رہے یا ہم رہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم جو پانی پیتے ہو بڑے مزے سے، اگر وہ پانی نیچے کو بیٹھ جائے، غائب ہو جائے، اس کی سطح جو ہے الارمنگ سچویشن پیدا ہو جائے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہوں، پھر فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے وہ اللہ کے سوا جو تم کو صاف پانی مہیا فرمائے گا؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس میں ہمیں بولنا چاہیے بل انت یا رب، کہ اللہ اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن تیرے، یہ وہی انداز ہے جو کہ سورہ واقعہ میں آیا تھا کہ تم بھلا بیج بوتے ہو یا پھر ہم اس میں سے درخت نکالتے ہیں، تم وہ آگ جلاتے ہو یا ہم جلاتے ہیں، تم جو رحم مادر میں ٹپکا کے آتے ہو نطفے کا، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، یہ وہی انداز ہے جیسا کہ سورہ واقعہ میں آیا تھا۔ تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 3 صورتیں آج ہو گئی ہیں، تقریباً کم و بیش 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کے درس میں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ آغاز کریں گے سورہ قلم سے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔